سکتا ہے، بعد میں روزے رکھ لے، گنتی کو پورا کر لے۔ اور اسی طریقے سے سفر میں اللہ تعالیٰ نے تیمم کی بھی اجازت دی ہے۔ جب پانی نہیں ملتا، وضو کرنے کی ضرورت ہے، تو اللہ تعالیٰ نے وضو کی جگہ پھر تیمم کی اجازت دی ہے۔ اور یہ تیمم والی جو آیت ہے یہ نازل ہوئی ہے، تو اس کا واقعہ بھی بہت عجیب ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے، ایک جگہ رات کے وقت قیام فرمایا، اور جس جگہ ٹھہرے ہوئے تھے وہاں پانی نہیں تھا، اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ہمارے پاس بھی پانی نہیں تھا کہ جانوروں پہ سامان میں پانی ہو چلو اسی کو لے کے وضو کر لیا جائے، تو وضو کا کوئی سامان نہیں تھا، نہ تو وہاں کوئی پانی تھا نہ ہمارے پاس پانی تھا۔ اتفاق سے اس لیے وہاں سے فجر سے پہلے سے نکلنے کی ضرورت تھی تاکہ اگلی منزل پہ پہنچے جہاں پانی ملے اور وضو کر کے فجر کی نماز ادا کر سکیں۔ تو رسول اللہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میرا ہار گم ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہار تلاش کرنے کے لیے صحابہ کو لگا دیا کہ ہار تلاش کرو، اور خدا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے میں تشریف لے گئے اور لیٹ گئے۔ سفر کے بھی تھکے ہوئے ہوں گے، پھر رات کو تہجد کی نماز بھی پڑھی ہوگی، تو لیٹ گئے، اور لیٹنے کے لیے وہاں تکیہ تو تھا کوئی نہیں، تو حضرت عائشہ کی ران ہی تکیے کا کام کیا، اس پہ سر رکھا اور آرام فرمانے لگ گئے۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہوتے تھے، نیند کی حالت میں ہوتے تھے، تو صحابہ اکرام آپ کو جگاتے نہیں تھے، بیدار نہیں کرتے تھے، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ اس نیند میں اگر خواب دیکھ رہے ہیں وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، اس لیے سب کچھ ہی اللہ کی طرف سے ہے، تو اس لیے جگاتے نہیں تھے۔ اب صحابہ کو یہ فکر تھی کہ دیر ہو رہی ہے اور فجر کی نماز کا وقت شروع بھی ہو گیا ہے، پھر یہاں سے چلیں گے کہیں آگے پہنچیں گے تو فجر کا وقت اتنا لمبا تو نہیں ہوتا، تو آج نماز رہ جانی ہے۔ اور رکنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ ہار گم ہو گیا تھا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ہار تلاش کرنے کے لیے لگا دیا تھا۔ اب اس ہار کے بارے میں کون بات کرے، چلو جانے دو ہار کو اور چلے آگے۔ اب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بات کرنے کی کسی کو ہمت نہیں، لیکن ہار تھا حضرت عائشہ کا، تو ان کے والد تو تھے نا، وہ کہہ سکتے تھے، کچھ کہہ سکتے تھے، اس لیے ان کو حضرت ابو بکر صدیق کو لوگوں نے کہا جی دیکھیے جی وہ دیر ہو رہی ہے نماز کے لیے، اور وضو کرنے کا سامان نہیں ہے، آج فجر کی نماز رہ جانی ہے، آج نہیں ہونی فجر کی نماز وقت کے اندر آج نہیں پڑھ سکیں گے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق اسی خیمے میں تشریف لے گئے، آپ جا بھی سکتے تھے، آپ والد تھے حضرت عائشہ کے، آپ کے لیے تو پردہ کوئی نہیں تھا، تو خیمے میں تشریف لے گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہے، اس لیے زور سے تو ڈانٹ نہیں سکتے تھے، لیکن آہستہ آہستہ ان کو ڈانٹ بھی رہے تھے اور کچھ مار بھی رہے تھے، چٹکیاں بھی کاٹ رہے تھے کہ یہ تو نے سارے مجمع کو روکا ہوا، تیری وجہ سے روکا ہوا مجمع۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں حضرت ابوبکر صدیق کی مار کھا رہی تھی لیکن ساتھ ہل نہیں رہی تھی تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند میں خلل نہ پڑے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نیند پوری کر کے اٹھے تو وحی نازل ہو گئی، تو یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین، یہاں تک تو وضو کا طریقہ بیان کیا۔ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهَّرُوا، اگر جنبی ہو جاؤ تو پھر غسل کیا کرو، اور آگے فرمایا وَإِن كُنتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ، اگر تم سفر میں ہو اور یا بیمار ہو اور پانی استعمال کرنے میں تمہیں قدرت نہ ہو، فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، تو پاک مٹی پہ تیمم کر لیا کرو۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو تیمم کر کے دکھایا، اور سب صحابہ نے تیمم کیا اور تیمم کر کے نماز پڑھی، اور نماز پڑھ کے تو ایک صحابی تھے اسید بن حضیر،
انہوں نے زور سے یہ بات کہی کہ اے ابو بکر کے خاندان، اے آل ابو بکر، یہ تمہاری پہلی کرامت نہیں ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ تمہارے خاندان پہ کبھی کوئی مشقت آتی ہے تو اللہ تعالیٰ ایسی آسانی نازل فرما دیتے ہیں کہ ساری امت اس سے مستفید ہوتی ہے۔ تو آج تمہارے خاندان کی وجہ سے ایک مشقت آئی تھی تو اللہ تعالیٰ نے تیمم کی آیت نازل کر دی، قیامت تک لوگ تیمم کرتے رہیں گے۔ تو تیمم کے احکام قیامت کے لیے ہے۔ تو بہرحال سفر کے احکام شریعت نے کچھ بیان فرمائے ہیں اور سفر کے کچھ آداب بھی بیان فرمائے۔ تو پہلے سفر کی اقسام دیکھ لیں۔ تو ایک سفر تو ہجرت کا سفر ہوتا ہے، یہ تو اتنا اونچا سفر ہے جس کی انتہا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جہاد اور ہجرت کا مقام ایمان کے برابر کیا ہے۔ الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجات عند اللہ، جو ایمان لائے، ہجرت کی، جہاد کیا، تو اللہ کے نزدیک ان کا مقام باقی مومنین سے زیادہ ہے۔ اور دوسرے فرمایا کہ جو انسان ہجرت کر کے جائے گا آخرت میں جو ملنا ہی ہے، یجد فی الارض مراغما کثیرا وسعا، کہ اللہ کی زمین میں بڑی وسعتیں پائے گا وہ، اللہ تعالیٰ اس کی روزگار میں بھی وسعت رکھ دیں گے۔ ہجرت کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ فائدہ رکھا۔ اور ہجرت اتنی پیاری چیز ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس شہر میں رہتے تھے دنیا کے شہروں میں سب سے اونچا شہر تھا، تو لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے بھی وہاں سے ہجرت کروائی، ان کو بھی ہجرت کروائی کہ آپ بھی اس جگہ کو چھوڑ کے دوسری جگہ پہ جائیں۔ مکہ بے شک معظم شہر ہے، بڑا شہر ہے، عزت والا شہر ہے، دنیا اس کی طرف آئے گی، لیکن آپ کی شان یہ ہے کہ آپ مکے سے کی برکت حاصل کرنے کی بجائے آپ ایسے شہر میں جائیں جو بیماریوں کا مارا ہوا شہر ہے، بیماریوں والا شہر ہے۔ اور جو بیماریوں والا شہر ہوتا ہے نا، لوگ اس کو نحوست والا شہر سمجھتے ہیں۔ آپ اس جگہ میں جائیں، جب آپ وہاں جائیں گے تو آپ کی برکت سے دنیا میں سب سے زیادہ شفا والا شہر ہم بنا دیں گے اس کو، سب سے زیادہ برکت والا شہر اس کو بنا دیں گے، سب سے زیادہ محبوب شہر ہم اس کو بنا دیں گے۔ تو آپ نے بھی ہجرت کی ہے وہاں پر۔ تو ایک تو ہجرت ہے، اور آپ دیکھ لیجئے جو لوگ ہندوستان سے چھوڑ چھاڑ کے پاکستان میں آئے ہیں، جب پاکستان بنا ہے اور پہنچ گئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پہلے جو یہاں موجود تھے ان سے زیادہ دیا، مالی حیثیت ان کی آہستہ آہستہ مقامی لوگوں سے بھی زیادہ ہو گئی ان کی۔ تو یہ ہجرت کے اندر اللہ تعالیٰ نے بڑی۔ اور ایک سفر ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، وہ ہے علم کے لیے سفر کرنا۔ تو علم کے لیے انسان سفر کرتا ہے تو حق تعالیٰ شانہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتے ہیں۔ جب انسان علم حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے، ابھی اس نے کسی تعلیمی ادارے میں جا کے داخلہ نہیں لیا، لیکن اللہ کی ساری مخلوق اس کے لیے دعا کرنی شروع کر دیتی ہے، اور اللہ کے ہاں وہ اسی وقت فضیلت والا وہ انسان بن جاتا ہے۔ اور ایک سفر ہوتا ہے نیکی کا سفر ہے، وہ یہ ہے کہ انسان کسی اللہ والے کی زیارت کے لیے، ملاقات کے لیے جائے، اس سے محبت صرف اللہ کے لیے ہو اور اس وجہ سے جائے، وہ سفر کرے، تو اس سفر کی برکت سے سفر کرنے والا بھی اللہ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پچھلی امتوں میں ایک آدمی تھا، وہ اپنے کسی دوسری بستی میں اپنے کسی ایمانی بھائی سے ملنے جا رہا تھا، ایمان والا بھائی اس سے ملنے جا رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو انسانی شکل میں راستے میں بٹھا دیا۔ جب وہ وہاں سے گزرا تو اس فرشتے نے جو انسانی شکل میں تھا اس سے ملا اور مل کے کہا این ترید، تو کہاں جا رہا ہے؟ اس نے کہا ارید اخلی فی ہذہ القریہ، وہ آگے بستی ہے نا، اس بستی میں میرا ایک دوست رہتا ہے، بھائی رہتا ہے، ایمانی بھائی، میں اس سے ملنے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو
پھر اس نے فرشتے نے سوال کیا، جو انسانی شکل میں تھا اس وقت، تو انسانی سوال کر رہا تھا اسے، تو اس نے کہا هل لك علیہ من نعمت تربها، اس نے تیرے اوپر کوئی احسان کیا تھا جس احسان کا بدلہ لینے کے لیے تو جا رہا ہے؟ اس نے کہا لا غیر انی احببته فی اللہ عز وجل، کوئی اس کا میرے اوپر احسان نہیں ہے، میں اس سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں، اس محبت کی وجہ سے جا رہا ہوں، اللہ کے لیے مجھے اس سے محبت ہے۔ تو اس فرشتے نے پھر کہا کہ میں انسان نہیں ہوں، میں اللہ کا بھیجا ہوا قاصد ہوں، اور اللہ نے تجھے پیغام دیا ہے کہ بِأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَبَّكَ كَمَا أَحْبَبْتَهُ فِيهِ، کہ جیسے تو اس آدمی سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ تجھ سے محبت کرتے ہیں۔ تو یہ نیکی کا سفر ہے، اور کچھ گناہوں کے اسفار بھی ہوتے ہیں۔ تعالیٰ شانہ فرماتے ہیں وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِيَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو اپنے شہروں سے نکلتے ہیں، سفر کرتے ہیں اکڑ دکھانے کے لیے اور لوگوں کو دکھاوا کرنے کے لیے اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے، برے مقاصد کے لیے سفر کرتے ہیں، تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا۔ واللہ بما یعملون محیط، جو تم کر رہے ہو نا تو اللہ کو سارا پتہ ہے، اللہ تعالیٰ پھر تمہیں خبر لیں گے تمہاری۔ تو گناہوں کے سفر سے اللہ بچائے۔ تو ایک ہے نیکی کا سفر، وہ بھی کئی قسم کے ہیں، اور ایک ہے گناہوں کا سفر، بہت ساری قسم کے ہیں، اور ایک ہوتا ہے جائز سفر، کاروبار کے لیے سفر کر رہا ہے۔ جو رشتہ داروں سے ملنے کے لیے سفر کر رہا ہے وہ بھی نیکی کا سفر ہی ہے، کیونکہ صلہ رحمی یہ نیکی ہوتی ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، اور حکم بھی بہت عظیم حکم ہے اللہ کا۔ لیکن کاروبار کے لیے سفر کر رہا ہے اور کسی دوست سے ملنے کے لیے سفر کر رہا ہے، اور وہ دوست سے محبت اللہ کے لیے نہیں ہے، کاروباری محبت ہے، تو یہ سفر جائز ہے۔ اور جو کام جائز ہوتا ہے تو انسان اپنی نیت سے اور اپنے عمل سے بسا اوقات اس کو بھی نیکی بنا لیتا ہے، اور جائز سفر ہوتا ہے، جائز کام ہوتا ہے، لیکن انسان اپنی نیت سے اور اپنے عمل سے اس کو گناہ بنا دیتا ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں وہ جب سفر شروع کرتے ہیں، جائز سفر، کاروباری سفر، تفریحی سفر، شمالی علاقوں کا سفر، پہاڑی علاقوں کا سفر، تفریحی سفر کرتے ہیں، تو اللہ کو بھول کے سفر کرتے ہیں، نمازوں کا خیال ہی نہیں کرتے، سفر شروع کرتے وقت اللہ کا نام ہی نہیں لیتے، سفر شروع کرتے وقت وہ دعا ہی نہیں پڑھتے، اور پھر ان کے گاڑی کی جو LCD آگے لگی ہوئی ہے تو اس کی میموری میں گانے بھرے ہوئے ہیں اور فلمیں اس کے اندر بھری ہوئی ہیں، اور راستے میں اونچی آواز سے گانے لگائے ہوئے ہیں، فلمیں لگائی ہوئی ہیں۔ تو فیملیز کا بھی یہی حال ہوتا ہے، اور یار دوست مل کے بھی کوئی گاڑی لے کے چلتے ہیں تو یہی حال ہوتا ہے۔ تو اور بعض تو خدا نخواستہ کہ نامناسب چیزیں بھی پی جاتے ہیں، نشے والی چیزیں بھی استعمال کر لیتے ہیں، شراب بھی استعمال کر لیتے ہیں۔ تو سفر تو جائز تھا، لیکن اس جائز سفر کو خدا کو بھول کے، دعائیں بھول کے، گانے لگا کے، نامناسب موویز لگا کے، یہ سارے سفر کو اللہ کی نافرمانی کا سفر بنا دیا، اور جب راستے میں حادثہ ہوتا ہے، مرے گا تو اللہ کی نافرمانی کرتا ہوا وہ مرے گا۔ اللہ تعالیٰ اس سے بچائے۔ اور جائز سفر ہو لیکن اس میں نیت کوئی اچھی کر لے، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فانظر الی آثار رحمت اللہ کیف یحیی الارض بعد موتہا، کہ اللہ کہتے ہیں کہ جاؤ زمین پہ گھومو پھرو اور اللہ کی رحمت کے آثار دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا قدرتیں بنائی ہیں۔ میں اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھوں گا اور سبحان اللہ کہوں گا، اللہ اکبر کہوں گا، الحمدللہ کہوں گا، اللہ کو یاد کروں گا، اور سفر کرتے وقت اللہ کو یاد کرتے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سواری پہ بیٹھتے تھے
تو اللہ اکبر کہتے تھے 3 بار، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، پھر اللہم اغفر لی یا استغفر اللہ، یہ جملے کہتے تھے۔ اور پھر قرآن پاک کی آیت ہے جو سفر کی دعا بھی ہے کہ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون۔ یہ دعا کب پڑھنی ہے؟ جب گاڑی چلنی شروع ہوتی ہے نا، ہم اس وقت دعا پڑھتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو اس کے پڑھنے کا وقت بتایا ہے وہ یہ ہے لِتَسْتَوُوا عَلَىٰ ظُهُورِهِ، جب سواری کے اوپر ٹھیک ہو کے بیٹھ جاؤ، سیٹ پہ اپنی بیٹھ گئے، ابھی گاڑی بے شک نہیں چلی، تو جب سیدھے ہو کے بیٹھ گئے تو پھر ایک دوسرا کام یہ کرو کہ ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ، اپنے رب کی نعمت کو یاد کرو، اپنے رب کی نعمت کو یاد کرو۔ اِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ، جب تم اس پہ سوار ہو کے بیٹھو، وَتَقُولُوا سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا، اور پھر یہ کہو سبحان الذی سخر لنا ھذا، کہ وہ اللہ پاک ہے جس نے یہ سواری ہماری قدرت میں دے دی۔ اب جن سواریوں پہ انسان پہلے جانوروں پہ سفر کرتے تھے نا، جن جانوروں سفر کرتے ہیں وہ طاقت میں ہم سے زیادہ ہیں، لیکن عجیب بات ہے کہ وہ ہمارے قابو میں ہے، تو یہ اللہ کی قدرت ہی ہے۔ اور یہ بڑی بڑی سواریاں، یہ سب اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ تو سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین، یہ ہمارے بس کی بات نہیں تھی ان کو قابو کرنا۔ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، اور ایک دن ہم اللہ کی طرف بھی لوٹ کے جائیں گے۔ تو بتا دیا کہ ایک سواری تو یہ ہے، ایک سواری تو یہ ہے جس پہ ہم سوار ہیں، اور ایک سواری اور ہے جس پہ سوار ہونا ہے۔ یہ سواری تو ہے جانور کھینچتا ہے اس کو، یا موٹر سے چلتی ہے، انجن سے چلتی ہے، کار ہے انجن سے چلتی ہے، لیکن وہ سواری کیسی ہوگی؟ اس کو 4 آدمی لے کے چلیں گے، جب آدمی جنازہ تیار ہوگا اس کا، وہ بھی ایک سواری ہے۔ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا، تو اللہ کی طرف جا رہے ہوں گے اس وقت، تو ساتھ یاد دلا دیا کہ ایک دن وہ بھی آنا ہے جی۔ اور پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے علاوہ بھی دعائیں پڑھی ہیں، اللہم انا نسألک فی سفرنا ھذا البر والتقوی، کہ یا اللہ ہم آپ سے سوال کرتے ہیں سفر میں نیکی کا اور تقوی کا، ومن العمل ما ترضی، ایسے اعمال کا آپ سے سوال کرتے ہیں جس سے آپ راضی ہو، اللہم ھون علینا ھذا السفر، یا اللہ یہ سفر ہمارے لیے آسان فرما دیجئے، واطوی لنا بعدہ، اور اس کی جو مسافت ہے وہ ہمیں جلدی طے کروا دیں۔ بعض سفر ایسا ہوتا ہے ختم ہی نہیں ہو رہا، نام لیتا، اور بعض اوقات آدمی دیکھتے دیکھتے وہ ختم ہو جاتا ہے سفر چٹکیوں میں، یہ اللہ کی مہربانی ہوتی ہے، سفر میں اکتاہٹ نہیں ہوتی۔ تو واطوی لنا بعدہ، پھر اللہم انت الصاحب فی السفر، اب آدمی جب سفر کرتا ہے نا تو گھر چھوڑ کے جاتا ہے، اب اللہ کی مدد کی سفر میں بھی ضرورت ہے، پیچھے بھی اللہ کی ضرورت ہے۔ تو اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا سکھائی ہے وہ کیا جی؟ اللہم انت الصاحب فی السفر والخلیفۃ فی الاہل، میرا ساتھی بھی آپ ہی ہیں اور میرے پیچھے بھی آپ ہی ہیں۔ اللہم انا نعوذ بک من وعناء السفر، اے اللہ میں سفر کی مشقتوں سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں، وکابۃ المنظر، اور برا منظر دیکھوں، حادثہ دیکھوں، وسوء المنقلب فی الاہل والمال والولد، کہ جب میں واپس لوٹ کے آؤں تو گھر میں کوئی حادثہ دیکھوں، گھر میں، مال میں، اولاد میں، یا اللہ میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں۔ اور یہ دعا پڑھے گا، اتنی جامع دعا ہے کہ انسان اپنے لیے بھی دعا کر لیتا ہے، اپنے سفر کی آسانی کے لیے بھی دعا کر لیتا ہے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے مال کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، سب کے لیے دعا ہو جاتی ہے۔ تو ایک کاروباری برکت کی دعا بھی ابھی میں بتاتا ہوں تھوڑی دیر میں۔ تو ایک دو دعائیں اور بتا دوں سفر کی، یہ تو مسنون ہے نا دعائیں، یہ جو میں نے بتائی، ایک قرآن میں ہے، ایک حدیث کی ہے، یہ تو لازمی پڑھنی چاہیے، یاد کر لینی چاہیے۔ یہاں ہم نے
کتاب رکھی ہوئی ہے مناجات مقبول، اس کے آخر میں مختلف مواقع کی دعائیں بھی لکھی ہوئی ہیں، وہ آپ کبھی یہاں بیٹھے ہیں اس کو دیکھیں، وہ دعا یاد کر لیں۔ اور اس طریقے سے حضرت مولانا عاشق الہی صاحب نے دعائیں لکھی ہیں، دعاؤں کی کتاب لکھی ہے مسنون دعائیں، تو پی ڈی ایف میں بھی شاید مل جائے، تو آپ کے موبائل میں آ جائے گی وہ، تو وہاں سے دیکھ کے آپ یاد کر سکتے ہیں۔ تو مسنون دعائیں تو پڑھی ہیں، اور ایک آیت ہے وہ اگر 7 بار پڑھ لی جائے تو حادثے سے بچا رہے گا، ہے وما قدر اللہ حق قدری والارض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون۔ 7 بار یہ آیت پڑھ لیں۔ ایک اور بزرگوں کا مجرب ہے لیکن ہے قرآن و حدیث، وہ قرآن پاک کی چند آیات ہیں، وہ پڑھ لیں۔ سورہ فاتحہ ہے اور آیت الکرسی ہے اور سورہ بقرہ کی آخری آیت آمن الرسول سے آخر تک۔ تو یہ ترتیب آپ کو یاد رکھنی ہے، سورہ بقرہ، سورہ فاتحہ، بقرہ میں آیت الکرسی اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں، اور 4 قل۔ اگر خدا نہ خواستہ حادثہ ہو بھی جائے گا تو بچا رہے گا انسان۔ تو یہ جائز سفر ہے۔ اور کوئی آدمی کاروباری سفر کرتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا تھا، یا رسول اللہ، سفر میں، کاروباری سفر میں سب سے کمزور میں ہی ہوتا ہوں، بدحال میں ہی ہوتا ہوں۔ جبیر بن مطعم ان کا نام تھا۔ تو آن رسول نے 5 صورتیں ان کو تعلیم کی، 5 صورتیں بتائیں آن رسول اللہ علیہ وسلم نے ان کو۔ وہ ہے سورہ کافرون اور سورہ نصر اذا جاء نصر اللہ، اور سورہ اخلاص قل هو اللہ احد، اور قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس۔ یہ 5 صورتیں ہیں، اور ہر صورت کے شروع میں بھی بسم اللہ پڑھنی ہے، آخر میں بھی بسم اللہ پڑھنی۔ یہ حدیث جو ہے معارف القرآن میں حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معارف القرآن کی آخری جلد میں سورہ کافرون کی تفسیر میں لکھی ہے، وہاں سے بھی دیکھی جا سکتی ہے۔ آپ دوبارہ آپ دیکھنا چاہیں اس کو تو وہاں سے بھی دیکھ لیں۔ جو آدمی کاروباری سفر کرتا ہے تو جبیر بن مطعم کہتے ہیں اس وقت کاروباری جو سفر ہوتا نا وہ قافلوں کی شکل میں ہوتا تھا، تو کہتے تھے کہ سب سے زیادہ منافع والا اور سب سے زیادہ اچھی حالت والا پھر میں ہی ہوتا تھا اس سفر میں۔ جب سے یہ میں نے آیتیں پڑھنی شروع کی نا، میں ہی ہوتا تھا سب سے۔ ہمارے حضرت مفتی محمد حسن صاحب نور اللہ مرقدہ ہو، ان کے خدام میں ایک تھے، ان کو بٹ صاحب کہتے تھے، بڑے حضرت کے عاشق تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو مال بھی بڑا دیا تھا، انہوں نے حضرت کی خدمت بھی بڑی کی۔ انہی کے گھر میں حضرت کا کراچی میں انتقال ہوا، کراچی میں ہی حضرت دفن ہوئے، وہیں جنازہ ہوا، وہیں دفن ہوئے۔ تو میرے شیخ فرماتے تھے کہ ان کے بٹ صاحب کے صاحبزادے کہتے تھے کہ ہمیں جو کچھ ملا ان 5 صورتوں سے ملا، ہمیں جو کچھ ملا ان 5 صورتوں سے ملا۔ جی تو اللہ تعالیٰ بہت برکتیں عطا فرمائے۔ تو سفر بھی جو ہیں اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے کچھ احکام، کچھ آداب بتائے ہیں۔ تو یہ آج جو چیزیں بیان ہوئی ہیں، اللہ کرے ہم سب اس کو لیں، بار بار سنیں اور اس کو لیں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اللہم صلی علی سیدنا محمد